تو ہمارے لیڈروں نے رمضان شریف میں کوئی لڑائی چھوڑ دی؟ بولیں تو صحیح۔ ان کا تو دل کر رہا ہے بس چلے رانا ثناء اللہ کو تو عمران خان کو فائر کر کے مار دیں، عمران خان کا بس چلے تو نواز شریف اور زرداری کو مار دیں۔ کیوں جی؟ ایسے گمسان کی جنگ پڑی ہوئی ہے، پورا ملک اس کی بھیڑ چڑھ گیا اس لڑائی کی، پورا ملک تماشا گاہ بنا ہوا ہے، اور جو اپنے آپ کو ملک کا لیڈر سمجھتے ہیں وہ اتنے ان کے دماغ خراب ہو گئے، اپنی ذات کے بارے وہ کچھ سوچتے ہی نہیں۔ ان کا ایک ہی ایشو صرف اقتدار، کرسی ہمارے پاس رہے۔ ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ غریب مر رہا ہے، ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ 8 سال 6 سال کی بچی کو ریپ کر کے گٹر میں پھینک دیا گیا ہے، ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک نوجوان فرانس سے یا جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا اور اسے گولی مار کے مار دیا گیا، ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر ملک کی خدمت کرنے آیا ہے اور اسے اغوا برائے تاوان کے لیے کچے میں لے جایا گیا، ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کسی حکمران کو ان ایشوز پہ بات کرتے ہوئے دیکھا؟ ان کا ایشو ایک ہی ہے، الیکشن نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اقتدار کچھ لمبا ہو جائے، 1 سال ہمیں اور ملنا چاہیے، آئین میں لکھا ہوا تو لکھا رہے، عدالت کہتی ہے تو کہتی رہے، قبضہ ہمارا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ویسے ہم جمہوریت پسند ہیں بڑے، ہم جمہوری لوگ، تو لیڈر لڑ رہے ہیں تو قوم کو صبر کا درس کون دے گا؟ ہماری لیڈرشپ کے غصے ہی دور نہیں ہو رہے ایک دوسرے سے، ملک جہاں مرضی جائے، بھاڑ میں چلا جائے ملک، دشمن ہمارے خلاف چاروں طرف سے منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، اور مسلمان ملکوں کی قیادت خواب غفلت کا شکار ہے۔ بہت سارے تو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے ٹاؤٹ بٹھائے گئے ہیں اسلامی ملکوں میں، نماز پڑھتے ہوئے فلسطینی بچوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کوئی بادشاہ اسلام بول رہا؟ کوئی مسلمان ہو؟ کل کشمیر میں وہ G20 کا کوئی اجلاس کرنا چاہ رہا تھا انڈیا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہاں بڑا امن ہے، کشمیری بڑے خوش ہیں، بجلی گری آسمانی، فوجی گاڑی پہ آگ لگ گئی، کوئی فوجی ہلاک ہو گئے، الزام لگا دیا پاکستان نے حملہ کر دیا۔ ہمارے خلاف تو منصوبہ بندیاں کرنے کے لیے تو ان کے پاس، یعنی جس طرح ہمارے لیڈر پاکستان کے میڈیا پہ جھوٹ بول بول کے سمجھتے ہیں نا لوگ بیوقوف ہیں، اب مودی اس سے بھی بڑا، ان سے بھی بڑا چول ہے، اب وہ بھی سمجھتا ہے کہ لوگ پاگل ہیں، لوگوں کو میں جو کہوں گا لوگ مان لیں گے۔ لوگ، دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم کشمیر پہ کس طرح ظلم کر رہے ہو، نمازیوں کو مسجدوں سے نکال نکال کے مارا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی یہ سیکولر انڈیا ہے، یہاں مذہب کی حکومت نہیں ہے، تو جہاں مذہب کی حکومت نہیں ہے وہاں ظلم ہی ظلم ہے۔ سیکولر انڈیا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہے، کسی جگہ سے اذان کی آواز آ گئی ان کو مارنے چڑھ دوڑے، کسی جگہ سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ گئی ادھر ظلم کرنے نکل کھڑے ہوئے، یہ سیکولر ملک ہے۔ اور یہاں میرے ملک کے کچھ سیاستدان، میں نام نہیں لیتا اس وقت، اور ان کو بھی بڑا شوق ہے سیکولر، ہم مذہب کو استعمال نہیں کرتے سیاست میں۔ میں اگر اس وقت گننا شروع کروں نا تو گھنٹے کی فہرست ہے میرے پاس، کہ جب تم پھنستے ہو تو تم مذہب کا استعمال بھی کرتے ہو، تم لاشوں کا استعمال بھی کرتے ہو۔ کیوں جی؟ آج تک بھٹو کی لاش کا استعمال نہیں ہو رہا، بھٹو زندہ ہے، سارا سندھ مر گیا، بھٹو زندہ ہے، لاشوں کا استعمال بھی کرتے، مذہب کا استعمال بھی، دوسرے پہ الزام لگانے کے لیے مذہب کا استعمال بھی کرتے، کہتے ہم سیکولر ہیں، اس ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، یہاں کسی مذہب کی حکومت نہیں ہو۔ تو آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، آئین پاکستان بنانے والے میرے بزرگ سے حضرت مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ، پارلیمانی کمیٹی میں شامل تھے، آئین ساز کمیٹی میں۔ آئین میں لکھا ہوا ہے اس ملک میں وحدانیت، بادشاہت، حکمرانی صرف خدا کی ہوگی،
اس ملک کا قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا، کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ یہ جس دن چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کی ترمیمیں بہت ساری کر کے آئین کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری جمعے اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا۔ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر، اور اگلا دن جس دن پاکستان رات 12 بجے جب اعلان ہوا آزاد ہونے کا، اگلا جو دن آیا جمعۃ المبارک کا دن تھا، جمعۃ الوداع کا دن تھا۔ اور رات جب 12 بجے اعلان ہوا پاکستان آزاد ہو گیا ہے، تو ساری روئے زمین کی مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بر صغیر پاک و ہند کی مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اشارے بڑے صاف ہیں، واضح ہیں کہ تمہیں یہ قرآن کی برکت سے رمضان میں ملک عطا فرمایا ہے، اس میں قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کہہ دیں میرا رب غیب سے انتظام کرنے والا ہے، یہ ظلم کا نظام بہت جلد ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ سب پکڑے جائیں گے، یہ پکڑے بھی جائیں گے، یہ لٹکائے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مرد مجاہد آئے گا اور یہاں قرآن کا دستور آئے گا۔ یہ چور اچکے ڈاکو لٹیرے یہود و نصارہ کے ایجنٹ، ان سے میرا رب اس ملک کو نجات دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔